کاروبار کس نے دیا تھا؟ دولت کس نے دی تھی؟ اگر اسی کاروبار میں جس کاروبار کو کرنے کے لیے تو روزہ چھوڑ کر، میری رضا چھوڑ کر، میری خوشنودی چھوڑ کر، میرے حکم کو چھوڑ کر تو کاروبار کرنے چلا تھا، اگر اسی کاروبار کے راستے میں تجھے ایکسیڈنٹ ہو جاتا، بتا تجھے کون پوچھنے والا تھا؟ کون اس چیز سے روکنے والا تھا؟ اگر تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تیری موت آ جائے، تجھے ہے کوئی بچانے والا اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت سے؟ کیوں اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہو؟ کیوں اللہ کے حکم کو چھوڑتے ہو؟ ایک ذرا سے پیسے کی، دنیا کی وقت کیا وقت ہے؟ دنیا کی کیا وقت ہے؟ قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کی ساری دولتیں قلیل ہے، بہت کم ہے، کچھ بھی نہیں۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا جو نظر آ رہی ہے اور یہ دنیا کا جو ساز و سامان نظر آ رہا ہے، یہ صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے، صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے۔ اور اس دھوکے میں آ کر انسان اپنے آپ کو خوش فہمی میں آ جاتا ہے اور سمجھتا ہے میں دنیا میں نہ جانے کیا بن چکا ہوں، وہ کچھ نہیں بن چکا ہے۔ جا کر دیکھ قبرستان کے اندر، اس شہر خاموشہ کے اندر تجھ سے بڑے بڑے بہادر جا کر مٹی بن چکے ہیں، تجھ سے زیادہ پیسے والے جا کر مٹی بن چکے ہیں۔ کیا کام آیا؟ کہاں ان کی بلڈنگیں، کہاں ان کی فیکٹریاں، کہاں ان کے کاروبار کام آئے؟ ہاں، اس کاروبار کو بنانے کے لیے خدا کو ناراض کر رہے ہو۔ 500 روپے 1000 روپے کمانے کے چکر میں اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہو۔ کتنا کما لو گے؟ کتنی دولت اکٹھی کر لو گے؟ کیا تمہاری دولت تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ بولو، تمہارا کاروبار تمہیں خدا کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ کیوں خدا کو ناراض کرتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، فرض کیے گئے ہیں۔ اب ایمان والے گھبرا گئے کہ روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ مصیبت ہمارے اوپر ہی آئی پہلی مرتبہ ہے جی، ہم امت محمدیہ میں پیدا ہوئے ہیں، یہ شاید مصیبت ہمارے اوپر ہی آئی، ہمیں بھوکا مرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے تمہارے اوپر جو فرض ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پہلی امتوں پر روزہ رکھنے کا تھا، اسی طرح اس امت پر بھی روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ اور سنو، جس طرح پہلی قوم نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کسی کو خنزیر اور کتا اور سور بنا دیا اور بندر بنا دیا، اور کبھی ٹڈیوں کا عذاب ڈال دیا، کبھی خون کا عذاب ڈال دیا، ان کے کھانے کے اندر اب خون آ رہا ہے، ان کے پینے کے اندر خون آ رہا ہے، ان کی دیواروں سے خون نکل رہا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو سنو، اگر تم بھی اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یاد رکھو اللہ کی گرفت سے باز نہیں آ سکتے، اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سنو، یہ جو جسم کے اندر اتنا کھانا لے جاتے ہو نا، اگر اس نے ایک اس نلی کو بند کر دیا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے تمہارے حلق سے ایک قطرہ بھی نیچے اتار دے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں۔ اس رب کو ناراض کر بیٹھے، کس رب کو ناراض کر بیٹھے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والو تمہارے اوپر روزے ایسے فرض ہیں جیسے پہلی امتوں پر تھے۔ کیسے فرض تھے؟ کیا تھا کہ سنو، پہلی امتوں پر روزے بڑے سخت تھے۔ میں نے شروع میں بتلایا کہ روزہ انعام ہے اس امت کے لیے، بڑے سخت روزے تھے۔ ہاں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں روزہ جسم کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کا روزہ ہوتا تھا، کھانا پینا بھی بند اور ساتھ میں زبان سے بولنا بھی بند، نہیں بول سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے حکم سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمانا تھا
حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کیا عرض کیا؟ پروردگار عالم، مجھے تو آج تک کسی انسان نے نہیں چھوا، تو میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ قال كذلك اللہ يخلق ما یشاء، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ جس طرح چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ پروردگار عالم، میں اس رسوائی کے ساتھ جب قوم کے سامنے جاؤں گی تو کیا جواب دوں گی؟ فرمایا روزہ رکھ لینا۔ کیا رکھ لینا؟ روزہ۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم قوم کے سامنے آئی، لوگوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، تم نے وہ کام کیا جو کبھی تمہارے باپ نے نہیں کیا، تمہاری ماں نے نہیں کیا، تمہارے باپ اور تمہاری ماں پاک دامن پاک باز، یہ تم نے کیا کیا؟ تو سیدہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اشارہ کیا، فاشارت الی، زبان سے نہیں بولا، کیوں؟ روزہ ہے، بولو روزہ ہے۔ فاشارت الی، لوگ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ گوشوارے میں، یہ جھولے میں جھولنے والا بچہ یہ کیسے بول سکتا ہے؟ یہ تو ابھی 2 روز کا ہے۔ وہ بولے، ابھی اتنا ہی کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ چھوٹا سا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ فوراً بول پڑے قال انی عبد اللہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بچپن میں 2 روز ہوئے ہیں، ابھی گوشوارے میں ہے، جھولے میں پڑا ہوا بچہ ہے، کیا بول رہا ہے؟ اے لوگو انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں گوڑ نہیں ہوں۔ او عیسائیو آؤ دیکھو قرآن اٹھا کر عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں انی عبد اللہ، تم کیسے اسے پوجنے لگے؟ تم نے کیسے اسے گوڑ بنا لیا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ زبان کا روزہ تھا، زبان کا روزہ تھا۔ اور سنو کیسے روزے تھے، کیسے سخت روزے تھے، اور ابتدائے اسلام میں بھی تھا، ہمارے اس مذہب میں بھی تھا۔ کیسا روزہ کہ روزے کا آغاز ہوتا تھا مغرب کے بعد، مغرب کے بعد آپ نے افطار کر لینا ہے، جیسے عموماً کرتے ہیں، مغرب کے بعد افطار کر لینا ہے، اور افطار کر لینے کے بعد اگر کسی کی نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی، سو گیا، تو سو جانے سے اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب پوری رات نہیں کھا سکتا، نہیں پی سکتا، پورے دن بھی کچھ نہیں کھا سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں پی سکتا ہے۔ رات کا بھی روزہ اور دن کا بھی روزہ اس امت پر، میرے اور آپ۔ کیسا روزہ؟ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، ایک صحابی رسول روزے کی حالت میں ہے، شام کا وقت ہوا، افطار کے لیے آئے، اور اہلیہ سے کہا کہ کچھ گھر میں کھانے کے لیے ہے، کہنے لگی کہ نہیں، تم ذرا انتظار کرو، میں محلے میں دیکھتی ہوں اللہ تعالیٰ کہیں سے دے دے۔ تو ان کی وہ اہلیہ، ان کی بیوی، وہ محلے میں چلی گئی، اور وہ صحابی رسول تھکے ہوئے، کھیتی باڑی کا کام کرنے والے، مشقت اور محنت کا کام کرنے والے، گرمی کی شدت کو برداشت کر کے روزہ رکھنے والے، میرے اور آپ جیسے نہیں، آسان جیسے روزے رکھتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے، وہ صحابی رسول مشقت کا کام کرتے، گرمی کی شدت، اور عرب کی گرمی جانتے ہو، سوچ بھی نہیں سکتے، آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو صحابی رسول گھر میں موجود اور بیوی محلے میں کچھ لینے کے لیے چلی گئی، ان صحابی رسول کی آنکھ لگ گئی، ذرا سکون پایا تو آنکھ لگ گئی۔ اب بیوی جو آئی تو دیکھی، ہائے یہ کیا ہو گیا؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ کہ تمہارا دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔
اور نوجوانوں، اللہ کو ناراض کرنے والوں سنو، اس طاقت کو کہاں لے جاؤ گے؟ وہ صحابی رسول نے روزہ نہیں چھوڑا کہ میں نے تو ابھی ایک روزہ رکھا ہے، 24 گھنٹے ہو گئے، اب دوسرا شروع ہو گیا، لہٰذا میں بیمار ہو جاؤں گا، پریشان ہو جاؤں گا، مجھے کھیتی باڑی کرنی لہٰذا چھوڑ دینا چاہیے۔ نہیں نہیں، ان کا میرے اور آپ جیسا ایمان نہیں تھا۔ وہ صحابی رسول کا دوسرا روزہ شروع ہو گیا، اب دن میں پھر اپنے کھیت میں کھیتی باڑی میں لگے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے سے زیادہ کا روزہ ہو گیا اور گرمی میں کام کر رہے ہیں، کام کرتے کرتے غشی آئی اور وہی کھیت میں گر گئے۔ ابھی اس وجہ سے، غشی کی وجہ سے، بے ہوشی کی وجہ سے نماز میں حاضر نہ ہو سکے۔ ظہر کے اندر سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین، اور قربان جائے محمد الرسول اللہ کے رحمتوں پر، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ نے پوچھا کہ وہ میرا فلاں صحابی نظر نہیں آتا، کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو روزے کی غشی میں، روزے میں بے ہوش ہو کر کھیت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے 2 دن کا روزہ ہو گیا ہے۔ ابھی سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ کے دل کے اندر تکلیف اور رنج پیدا ہوا، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، لوگوں اب رات بھر کھانے کے لیے تمہاری اجازت ہے، اب تمہیں صرف من الفجر، فجر سے لے کر مغرب تک روزہ رکھنا ہے، یہ تمہارے اوپر ایک انعام ہے۔ ہاں؟ اب یہ روزہ رکھتے ہوئے کتنی پریشانی آ رہی ہے جی۔ اگر وہی روزہ ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ابھی کیا ہے، ابھی 2% روزہ رکھتے ہیں مرد، یاد رکھو، اگر 1000 مرد کہیں رہتے ہیں مسلمان تو ان میں سے بمشکل 20 آدمی مسلمان جو ہوں گے روزے دار ملیں گے، 980 وہ ہوں گے جو روزہ خور ہوتے ہیں، روزہ چھوڑنے والے ہوتے ہیں، 2% روزہ رکھتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اگر وہ روزہ ہوتا تو آج کے حالات یہ ہیں کہ ایک بھی روزے دار نہ ملتا پورے گاؤں کے اندر، پورے گاؤں، پوری بستی کے اندر ایک بھی روزے دار نہ ملتا۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ وہ جس پر ایک ٹائم بھوکا نہ رہ جا سکتا ہو، وہ 24 گھنٹے کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اور سنو، روزہ کیوں ہے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر ڈر پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی ہے کہ زبان سے انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ کہ آنکھ سے بے حیائی دیکھنا چھوڑ دے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ کہ انسان ہاتھوں سے غلط چیزوں کا استعمال چھوڑ دے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ انسان پیروں کو غلط جگہ لے جانے سے روک دے، اس کا نام روزہ ہے۔ اور سنو، اگر کوئی انسان روزہ رکھ کر بھی بے حیائی کی چیزیں دیکھ رہا ہے، کانوں سے غیبت سن رہا ہے، بے حیائی کی باتیں سن رہا ہے، گندی چیزیں بول رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، ہاتھوں سے چوری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، تمام برے اعمال میں لگا ہوا ہے، کوئی عمل نہیں چھوڑ رہا ہے، تو سنو، اسے روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا، اسے صرف صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی مقام اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اپنے روزے کو روزہ بناؤ، آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھنا بند کر دو، زبان سے جھوٹ بولنا بند کر دو، کانوں سے غیبت سننا بند کر دو، کسی کی چغلی نہیں سننی ہے، کسی کی برائی نہیں سننی ہے۔ اور لوگوں کہہ دو اپنی زبان سے میرا روزہ ہے، بھائی میرے سامنے کسی کی برائی مت بیان کر۔ ہاں، خود بھی غیبت نہیں کرنی ہے اور خود غیبت سننی بھی نہیں ہے، سمجھ رہے نہیں؟ ہاں، لعلکم تتقون، یہ 30 دن اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں تاکہ انسان کے جسم کے، انسان کے عادات کے اندر یہ تقوی پیدا ہو جائے اور پورے سال ان ساری چیزوں سے بچنے لگی جائے، یہ ہے مقصد۔
لیکن جو آدمی رمضان میں ہی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہا تو پھر وہ غیر رمضان میں کیا امید اس سے؟ اور جب شیطان کو قید کر دیا گیا، اب تو مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی شیطان بہکا لیتا ہے، اب تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مسجد سے باہر جاتا ہوں تو شیطان مسجد میں آنے نہیں دیتا، شیطان تو ہے ہی نہیں۔ بولو، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ وہ ذات کہہ رہی ہے جس کی زبان کی صداقت کی گواہی مسلمان کے لیے غیر مسلم کی گواہی دیتے ہیں۔ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ غلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب شیطان تو ہے ہی نہیں، اب تو ہم ہی شیطان بنے گھوم رہے ہیں، روزہ ہم چھوڑ رہے ہیں، اب یہ کلیم نہیں کر سکتے شیطان نے چھڑوا دیا روزہ۔ یہ الزام نہیں دے سکتے آپ کہ نماز پڑھنے میں سستی شیطان دلاتا ہے، گھر جاتے ہیں بچوں میں لگ جاتے شیطان ہے ہی نہیں، اب تو خود ہی شیطان بنے گھوم رہے ہیں۔ جی ہاں، بہت لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جناب جب شیطان قید کر دیا گیا تو یہ پھر برائی کے وسوسے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، یہ خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ تو میں اس کا جواب دینے کے لیے یوں سمجھایا کرتا ہوں کہ لوگوں ذرا کسی جگہ 10 منٹ کے لیے آگ جلاؤ، جی 10 منٹ آگ جلاؤ اور پھر اس آگ کو وہاں سے اٹھا لو اور اس زمین پر ہاتھ رکھ کر دکھاؤ، کہتے کہ نہیں کیوں گرم ہے، آگ ہے یا نہیں، گرم کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں آگ تھی، سمجھ رہی ہوں، کیونکہ یہاں آگ تھی، یہ زمین گرم اس لیے ہے کہ اس سے آگ ملی ہوئی تھی۔ اور لوگوں شیطانی وساوس دل میں اس لیے آتے ہیں کہ ہم نے پورے سال شیطان سے دوستی کر رکھی تھی، اب شیطان چلا گیا، اس کی دوستی نبھا رہے ہیں، روزے چھوڑ کر، تراویح چھوڑ کر، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر، اللہ کے ایک ایک حکم کی نافرمانی کر کے شیطان سے دوستی نبھا رہے ہیں۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت ہے۔ بنایا ہے، کس چیز کے لیے چھوڑ دیتے ہو نمازیں، کس چیز کے لیے تراویح چھوڑ دیتے ہو؟ کیا اس بابرکت مہینے میں نماز چھوڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ جس رب کا کھاتے ہو، جس رب کی زمین پر چلتے ہو، جس رب کے آسمان کے سائے تلے چلتے ہو، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو کھاتے اور پیتے ہو، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ایک آدمی تمہارے ساتھ 100 روپے کی بھلائی کر دے، 100 روپے کی نیکی کر دے تو پورے دن اس کی تعریف کرتے رہتے، اس کا شکریہ ادا کرتے رہتے کہ بھلا آدمی کتنا اچھا ہے، کتنا بہترین آدمی ہے، کتنا حسن سلوک کرنے والا ہے، اور خدا پروردگار عالم کی صبح سے شام تک نعمتیں کھاتے کھاتے، میں یہ کہتا ہوں، بلکہ میں کیا کہتا ہوں، خدا کا قرآن خود کہتا ہے کہ تمہارے اوپر نعمتیں اتنی ہیں کہ تم اسے گننا بھی چاہو تو گن بھی نہیں سکتے، تو اس کا شکر ادا کرنا نہیں چاہیے؟ اس منعم حقیقی کا احسان جو ہے وہ جو کر رہا ہے تو اس کا حق ادا نہیں کرنا چاہیے، اس کا شکریہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ رمضان کے روزے اس کا شکریہ کرنے کے لیے کہ جس نے ہمیں پورے سال کھلایا اور پلایا ہے، ایک وقت اس کے لیے بھوکا رہ لے، پیاسا رہ لے تاکہ وہ رب راضی ہو جائے، وہ رب راضی ہو جائے۔ تو لوگوں یہ تو روزے فرض ہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو حکم ہے، اور بادشاہ جو ہوتا ہے، مالک جو ہوتا ہے، وہ حکم دیتا ہے اور حکم ماننے پر انعام نہیں ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی انعام دیتا ہے، کیونکہ ہم تو بندے ہیں، غلام ہیں، غلاموں کو انعام نہیں دیا جاتا، نہ اجرت
دی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مالک ہے، وہ شہنشاہ کائنات ہے، وہ رحمت للعالمین احکم الحاکمین ہے، جو اس کا حکم مانتے ہیں، یعنی حکم بھی دیتا ہے اور پھر اس پر انعام بھی دیتا ہے. سنو، فرمایا حدیث قدسی کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز محشر میں جب انسانوں کا حساب کتاب ہوگا، لوگوں کی نماز کا بدلہ دیا جائے گا، لوگوں کے حج کرنے کا بدلہ دیا جائے گا، زکات کا بدلہ دیا جائے گا، خیرات کا بدلہ دیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس نے یہ نمازیں پڑھی ہے، اس کو یہ بدلہ دے دو، اس نے یہ حج کیا ہے، اس کو یہ بدلہ دے دو. یعنی اس کی اعمال کا ثواب دینے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. سمجھ رہے؟ جو بھی نیکی دنیا میں کرے گے اس کا بدلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو اس کا ثواب دے دو، اس کو اس کا بدلہ دے دو. لیکن جب باری آئے گی روزے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے فرشتوں ہٹ جاؤ، الصوم لی وانا اجزی بہ، اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، یہ بھوکا میرے لیے رہا ہے، یہ پیاسا میرے لیے رہا ہے. اگر یہ چاہتا جب بند کمرے کے اندر بیٹھ کر کھا سکتا تھا، وہاں کون دیکھ رہا تھا، وہاں کون کس کا ڈر تھا؟ اس کو میرا ڈر تھا، میرے ڈر سے، میرے خوف سے اس نے کھانا چھوڑ دیا، اس نے پینا چھوڑ دیا. اس کے گھر کے اندر ہر چیز موجود تھی، کھانے کی پینے کی ہر چیز موجود تھی، لیکن اس نے نہیں کھایا، اس نے نہیں پیا، اس نے میرے ڈر کے لیے روزہ رکھا، تو اس کا بدلہ میں خود دوں گا. تھوڑی بڑی محنت کی بات ہے. میرے اور آپ جیسے تو کوئی گاؤں کا ایم ایل اے، کوئی چھوٹا سا آدمی آ کے انعام دینے لگ جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھے فلاں آدمی کے ہاتھ سے انعام ملا ہے جی، گفٹ ملا ہے. گفٹ کی اوقات نہیں، دینے والے کی اوقات دیکھی جاتی ہے، دے کون رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے تو اس کا بدلہ میں خود دوں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحمان رحیم ہے اس کا بدلہ کیسا ہوگا جو تصوروں سے بالا تر ہے، خیالات سے اونچی بات ہے. ہاں، اس حدیث کو دوسری طرح سے پڑھا گیا پھر الصوم لی وانا اجزی بہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے تو اس کا بدلہ میں خود ہوں. اس کا بدلہ وہ ہے نا، من کان للہ وکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا، جس کا اللہ ہو گیا اس کا سب کچھ ہو گیا. اس کا سب کچھ ہو گیا. آپ کمپنیوں میں کام کرنے والے، آپ کو معلوم ہوگا اپنے سے بڑے کلیکٹر کی چاپلوسی کرتے ہیں. اگر ڈائریکٹ آپ کو آنر بلا لیں، کہ تمہیں کسی سے نہیں ملنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، پریشانی ڈائریکٹ مجھ سے لے لو، تو اس کو تو پوری کمپنی کے اندر مالک بن کے گھومے گا، ہے کہ نہیں ایسا؟ خدا فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھ رہا ہے تو اس کا بدلہ میں خود ہوں. جسے خدا مل جائے اسے سب کچھ مل جائے، اسے سب کچھ، اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی. کیوں؟ جنت اس کی، دوزخ اس کی، زمین اس کی، آسمان اس کا، سب کچھ اس کا. اور وہ خدا کا ہو گیا تو خدا اس کا ہو گیا، اور جس کا خدا ہو گیا اس کا سب کچھ ہو گیا. کس کے لیے؟ روزے کے لیے. اس کے لیے نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ نماز میرے لیے پڑھی ہے تو اس کا بدلہ میں دوں گا یا میں خود ہوں. سمجھ رہے؟ حج کے بارے میں نہیں فرمایا. اور یہاں یہ حدیث قدسی بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اور حدیث قدسی سمجھتے ہیں کسے؟ حدیث قدسی وہ ہے کہ جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے دل پر القاء کیے ہیں وہ الفاظ میں موجود ہے، اسے حدیث کہتے ہیں. قرآن میں نہیں ہے، حدیث کے اندر موجود ہے الفاظ خدا کے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. جس کے اندر گنجائش نہیں شک کرنے کی، شک کرنے والا دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کس لیے روزہ چھوڑتے ہو؟
ساری نعمتیں کھانے کے باوجود اتنے بڑے رحمت للعالمین پروردگار عالم کی ناشکری کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مغفرت کا مہینہ بنایا ہے, ایمان والوں کی بخشش کا مہینہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام جو لٹا رہا ہے بندوں پر انہیں حاصل کرنے کا مہینہ بنایا ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ مہینہ تو اتنا بابرکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے عظیم ترین کلام الہی اسی مہینے میں نازل فرمایا ہے. تو اس مہینے کے اندر خدا کے بندو روزہ رکھو, روزہ رکھو, روزہ رکھو. اور روزہ کس طرح رکھو؟ روزہ جس طرح رکھنے کا حکم ہے, روزہ جس طرح رکھنے کا حکم ہے. زبان کا روزہ رکھو, زبان کا روزہ رکھو, زبان سے غلط نہ بولو. کانوں کا روزہ رکھو, کانوں سے غلط نہ سنو. ہاتھوں کا روزہ رکھو, ہاتھوں سے کسی کی چوری نہیں کرنی, کوئی چیز نہیں پکڑنی ہے, غلط چیز استعمال نہیں کرنی ہے. پیروں کا روزہ رکھو, پیروں سے کہیں غلط جگہ نہیں جانا ہے, ہوٹل میں نہیں جانا ہے, شراب خانے میں نہیں جانا ہے, میکدوں میں نہیں جانا ہے, ڈانس بار میں نہیں جانا ہے, کلب میں نہیں جانا ہے, بری جگہ نہیں جانا ہے. ان تمام چیزیں یعنی پورے جسم کا روزہ رکھو. پورے جسم کا روزہ ہے, پورے جسم کا روزہ ہے. جب پورے جسم کا روزہ رکھو گے تب ہی لعلکم تتقون, یعنی روزے کا مقصد حاصل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.